میں مچیں زمین پر انوار برسے، اس رات سب حور و غلمان اور فرشتے ہمارے آقا کے استقبال کے لیے صفیں باندھ کر کھڑے ہوئے۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب معراج کے دلہا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش اور کرسی کی سیر کروائی، جنت دکھائی، اور ماشاء اللہ سدرہ اور لامکاں، پھر اس سے بھی آگے اللہ پاک نے اپنے قرب خاص میں بلایا۔ ہم کلامی کا شرف بھی عطا فرمایا، اور محبوب مصطفیٰ سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عین حالت بیداری میں سر کی آنکھوں سے اللہ نے اپنا دیدار بھی کروایا۔ ہیں صف آرا سب حور و ملک، اور غلمان خلد کو سجاتے ہیں، ایک دوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں۔ ہے آج فلک روشن روشن، تارے بھی ہیں جگمگ جگمگ، محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں۔ ہے خلد کا جوڑا زیب بدن، رحمت کا سجا صحرا سر پر، کیا خوب سہانا ہے منظر، معراج کو دولہا جاتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو سفر معراج ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ اللہ پاک نے دیگر انبیاء کرام کو بھی معجزات عطا فرمائے ہیں۔ معجزہ اسے کہتے ہیں کہ جو انسانی عقل میں نہ آئے، اور کسی نبی سے کوئی ایسا فعل صادر ہو جو ہماری عقلوں میں، ہماری سمجھ میں نہ آئے، اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو معجزات تو عطا فرمائے ہیں، دیگر انبیاء کرام کو بھی معجزات عطا فرمائے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے معجزات عطا فرمائے، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ پاک نے سر تا پا، سر سے لے کے پاؤں تک معجزہ بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے بال مبارک معجزہ، آپ کی زبان مبارک معجزہ، آپ کے کان مبارک معجزہ، آپ کے ہاتھ مبارک معجزہ، آپ کی آنکھیں معجزہ، آپ کے لب معجزہ، آپ کا لعاب دہن معجزہ، آپ کے پاؤں مبارک معجزہ، آپ کا چلنا معجزہ، آپ کا دیکھنا معجزہ، سر تا پا۔ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ پاک نے ایسی شان دی ہے، سر تپا معجزہ بنایا۔ بے شمار معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو معراج کا سفر عطا فرمایا۔ سفر معراج دنیا کا سب سے طویل ترین سفر ہے۔ لمبا سفر دنیا میں اتنا کبھی کسی نے نہیں کیا جتنا طویل سفر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ لیکن جتنا یہ طویل سفر ہے اتنا ہی مختصر بھی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سفر طویل بھی ہو مختصر بھی ہو؟ طویل اس اعتبار سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جو سفر فرمایا، معراج 3 حصوں میں اس کو علماء کرام نے تقسیم کیا ہے۔ ایک ہے وہ معراج کی جو مکہ مکرمہ سے سدرۃ المنتہا تک ہوئی، اور دوسری معراج سدرۃ المنتہا سے مکہ المکرمہ سے مسجد اقصی تک ہوئی، دوسری معراج مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک ہوئی، اور تیسری معراج سدرۃ المنتہا سے لامکاں تک اللہ پاک نے سیر کروائی۔ اب جو پہلی معراج ہے
یعنی مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی تک، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اس میں بھی بڑی شان واضح ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس میں سفر یہ بھی بہت زیادہ ہے، اور اس کا ذکر اللہ پاک نے اس میں کیا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، کہ ہم نے سفر معراج اس لیے کروایا کہ محبوب کو نشانیاں دکھائیں، عظیم نشانیاں دکھائیں۔ یہ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آپ نے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی معراج کا جو آخری دور ہے وہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں سورہ نجم کے اندر بھی بیان فرمایا۔ ایک تو یہ 15ویں پارے کی پہلی سورت میں اللہ پاک نے بیان فرمایا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ایک تو یہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، دوسرا سورہ نجم کے اندر بھی اللہ پاک نے اپنے محبوب کی معراج کا ذکر کیا ہے۔ تو معراج کے 3 یہ دور تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو جو معراج کروائی، فرشی معراج یہ تھی کہ حضور مکہ مکرمہ سے چلے مسجد اقصی میں پہنچے۔ آسمانی معراج یہ تھی کہ مسجد اقصی سے چلے تو سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور عروج جو ہے لامکانی معراج، اس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سفر سدرہ سے شروع ہوتا ہے اور لامکان تک جاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے ان تینوں لمحات کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ سفر طویل ترین ہے، دنیا کا سب سے طویل سفر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی معراج کا سفر ہے۔ اب کیسے طویل ہے آپ اندازہ کریں، مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی تک یہ بھی بہت لمبا سفر ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا سفر یہاں تک نہیں تھا۔ پھر مسجد اقصی سے پہلا آسمان ہے، پہلے آسمان سے دوسرا، تیسرا، 7ویں آسمان تک، پھر 7واں آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، سدرۃ المنتہا سے آگے لامکان کا سفر ہے۔ سائنس میں سب سے تیز رفتار پیمائش جو کی جاتی ہے وہ یہی کہا جاتا ہے کہ سائنسی تحقیق کے مطابق اس وقت کائنات میں سب سے تیز رفتار روشنی کی ہے۔ روشنی سب سے تیز رفتار سفر کرتی ہے۔ روشنی 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر سفر کرتی ہے۔ 1 سیکنڈ کے اندر 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر 1 سیکنڈ میں روشنی طے کرتی ہے۔ لیکن سورج کے بارے میں سائنس یہ کہتی ہے کہ سورج کی روشنی جب آسمان سے یا جہاں سے چلتی ہے زمین تک پہنچتے ہوئے روشنی ہے نا، تو سورج کی روشنی 8.3 منٹ میں زمین پر پہنچتی ہے۔ آپ اندازہ کریں یہ سفر کتنا ہے جو سورج سے زمین تک کا ہے۔ پھر سورج سے اوپر پہلا آسمان ہے، پھر 7واں آسمان ہے، پھر سدرۃ المنتہا ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ زمین سے سدرۃ المنتہا کا جو سفر ہے وہ 50,000 سال کا رستہ ہے۔ 50 سال نہیں، 500 سال نہیں، 5,000 سال نہیں، 50,000 سال کا رستہ ہے زمین سے سدرۃ المنتہا کا۔ 7واں آسمان بھی بیچ میں آتے ہیں، صرف سدرۃ المنتہا تک۔ پھر سدرۃ المنتہا سے آگے مستوی تک کیا، اور مستوی سے آگے لامکان تک کا سفر کتنا ہے اس کا تو اللہ ہی جانے۔ لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ اس سے آگے 70 حجابات ہیں، ہر حجاب سے دوسرے حجاب نور کے حجاب ہیں۔ ایک حجاب سے دوسرے حجاب کا جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کا فاصلہ ہے۔ تو یہ اگر 70 پردے جو ہیں نور کے پردے ہیں، اگر ان کا سفر دیکھا جائے تو یہ 3500 سال بنتا ہے۔
آپ اندازہ کریں 35,000 سال کا فاصلہ ہے یہ، 35,000 ایئر، 35,000 سال لگتے ہیں. اگر ایک پردے سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، یہ 70 پردے اگر طے کیے جائیں، 500 سال کا فاصلہ 2 پردوں کے درمیان ہے، تو 35,000 سال یہ ہو گئے، 50,000 سال وہ بنے، 85,000 سال کا فاصلہ تو یہ بن گیا، جو روایتوں سے پتا چلتا ہے. اب تو اللہ ہی جانے یہ سفر کتنا تھا. بعض روایتوں میں لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم 18,000 سال اللہ کی بارگاہ میں رہے. معراج کی شب 18,000 سال اللہ کی بارگاہ میں رہے. تو آپ اندازہ کریں یہ سفر کتنا تھا، 85,000 سال کا سفر تھا، 18,000 سال اللہ کی بارگاہ میں رہے. اب کہاں سے چلے، کہاں تک گئے، اللہ ہی جانتا ہے، اس سے بھی کوئی واقف نہیں. الغرض نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اتنے ہزاروں لاکھوں سال دور چلے گئے، پھر سفر کر کے واپس بھی آئے. سفر بڑا لمبا ہے، بڑا طویل ہے. میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ لاکھوں، ہزاروں اور کروڑوں کلومیٹر بنے گا یہ جو سفر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ سفر دنیا کا طویل ترین سفر ہے، سب سے طویل سفر یہی ہے، سفر معراج، لیکن مختصر ترین بھی ہے. گئے، سفر کر کے واپس آئے، اور وقت کتنا لگا. حیرانگی کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب واپس آئے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چند سیکنڈ میں واپس آ گئے. بستر جہاں سے اٹھ کر گئے تھے وہ ابھی تک گرم تھا، کنڈی دروازے کی ہل رہی تھی. میرے آقا لاکھوں، ہزاروں، کروڑوں کلومیٹر کا سفر کر کے واپس آ گئے، ہزاروں سال کا سفر طے کر کے واپس آ گئے. لمحوں میں، بستر گرم ہے، کنڈی ہل رہی ہے، سیکنڈز میں واپس آئے. مسجد حرام سے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے پہلا آسمان، پہلے آسمان سے دوسرا، تیسرا، ساتواں، یہ ساتوں آسمان کا سفر طے کرنے کے بعد پھر سدرۃ المنتہا تک، پھر سدرۃ المنتہا سے مستوی تک، پھر لامکان تک 18,000 سال اللہ کی بارگاہ میں گزار کر جنت اور دوزخ کا مشاہدہ فرما کے، فرشتوں سے ملاقات کر کے، اللہ کے نبیوں سے ملاقات کر کے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم جب واپس آتے ہیں، کنڈی ابھی ہل رہی ہے، بستر مبارک ابھی گرم ہے. یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. اتنا طویل ترین سفر، پھر واپس آئے، لمحوں میں واپس آ گئے. تو کسی نے بڑا ہی پیارا جواب دیا ہے، انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں رک گئی ہے آج نبض جہاں، رک گئی ہے آج نبض جہاں، ان کی ہستی نکل گئی ہوگی. یعنی کہنا چاہ رہے ہیں یہ ساری کائنات، یہ سارا جہان، اس کی جان تو اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا ہے نا. تو جب محبوب اس دنیا سے نکل گئے، کسی اور دنیا میں چلے گئے، گویا اس دنیا کی تو جان نکل گئی. جب جان نکل گئی، کائنات تھم گئی، جو چیز جہاں تھی وہی رک گئی، جان چلی گئی. پھر جان جب واپس آئی، کائنات نے پھر چلنا شروع کر دیا، پھر کنڈی ہلنا شروع ہو گئی، پھر بستر میں گرماہٹ آ گئی. یہ لمحوں کا سفر دنیا کے اعتبار سے تھا، کیونکہ دنیا کی نبض رک گئی تھی، دنیا کی سانس رک گئی تھی، دنیا بے جان ہو گئی تھی. اسی لیے تو سیدی اعلیٰ حضرت عقیدے کی بات کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. جہان تو تب تک ہی چلتا ہے جب تک جان ہے. جب جان ہی نکل گئی تو جہان کیسے چلے گا؟ تو اس لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم معراج کا سفر کر کے آئے. 18,000 سال اللہ کی بارگاہ میں گفت و شنید ہوتی رہی، بات چیت ہوتی رہی. 85,000 سال کا سفر روایتوں کے مطابق بنتا ہے جو حضور نے طے کیا. ایک طرف کا سفر 85,000 سال ہے نا، تو واپس بھی تو آئے ہیں. تو اندازہ کریے نا یہ کتنے ہزار سال بن گئے. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس آئے تو لمحوں کی
یہ دنیا والوں نے دیکھا کہ رات کے کچھ حصے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو معراج ہو گئی. پھر لوگ آج کل یہ مغالطہ بھی ڈالتے ہیں کہ یہ دیکھیں نا کیسی پیاری ایک روایت چلتی آ رہی ہے. آج بھی کچھ لوگ معراج کے بارے میں خدشات کا، وہمات کا شکار ہیں. مغالطہ ڈالتے ہیں کہ نہیں، یہ معراج جیسے بیان کی جاتی ہے ایسے نہیں ہوئی، حالانکہ قرآن میں ذکر ہے. جب انہیں کہا جاتا ہے قرآن میں ذکر ہے، پھر اگلی بات ان کے ذہنوں میں آتی نہیں یہ قرآن میں جو ذکر ہے یہ تو خواب کی معراج تھی. خواب میں پیارے آقا کو معراج کروائی گئی، خواب میں سفر کروایا گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح اہل مکہ کو کہا کہ میں رات کے کچھ حصے میں معراج کر کے آیا ہوں، تو کیا کسی نے کہا کہ خواب میں گئے تھے آ گئے؟ یا میرے آقا نے کہا کہ خواب میں گیا تھا آ گیا؟ خواب پہ تو جھگڑا ہی نہیں تھا نا. دیکھیں ایک بچہ اپنے گھر میں سویا ہوا ہے، ابا جی بھی ساتھ لیٹے ہوئے ہیں. بچہ صبح اٹھ کے کہتا ہے ابا جی میں رات خواب میں لندن گیا تھا، پیرس گیا تھا، مدینے گیا تھا، مکے گیا تھا. تو باپ کہے گا کچھ؟ باپ کہے گا خیر ہے، میں بھی بڑی جگہ جاتا ہوں رات کو خواب میں، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. خواب میں تو بندہ کہیں بھی جا سکتا ہے. خواب میں بندہ کہیں بھی اس میں کیا اختلاف ہے؟ جھگڑا کیا ہے؟ تو خواب پہ تو لڑائی تھی ہی نہیں. اگر خواب ہوتی تو کافر صبح انکار کرتے، جھگڑا کرتے. ابو جہل نے جا کے حضرت ابوبکر صدیق کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ ابو بکر تجھ سے ایک بڑی عجیب بات کرنی ہے. فرمایا بولو. کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں رات کے چھوٹے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی میں گیا، وہاں سے پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ سدرۃ المنتہا، اللہ سے ملاقات، پھر واپس آیا رات کے تھوڑے سے حصے میں. ابو بکر نے فرمایا کون کہتا ہے؟ کہا تیرا دوست کہتا ہے جس کا تو نے کلمہ پڑھا ہے. حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اگر وہ کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. کہا ابو بکر کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کیوں نہیں ہو سکتا، یہ تو چھوٹی بات ہے، میں تو بڑی بڑی باتیں مان چکا ہوں. انہوں نے کہا رب ہے، میں نے نہیں دیکھا، میں نے مان لیا. انہوں نے کہا فرشتے ہیں، میں نے مان لی. انہوں نے کہا آسمان، زمین، چاند، ستارے، ان سب کی حقیقت بیان کی، میں نے مان لی. انہوں نے کہا جنت ہے، مان لی، دوزخ ہے، مان لی. میں نے نہیں دیکھا، لیکن بن دیکھے اتنی بڑی بڑی باتیں جب میں مان چکا ہوں تو پھر یہ تو بڑی چھوٹی بات ہے جو تم مجھ سے منوانے آیا ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ بولا، اسی وقت اللہ رب العزت نے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرما دیا. کیسی پیاری تصدیق آپ نے فرمائی ہے. تو جھگڑا تو تھا معراج پر، خواب پر تو جھگڑا نہیں تھا. تو آج بھی آپ دیکھیں، اب معراج نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو ہوئی ہے، ہمیں تو نہیں ہوئی نا، لیکن ہم خوشی کیوں مناتے ہیں؟ کہ جب محبوب کو عروج ملتا ہے تو محب خوشی مناتا ہے. ہم آج بھی خوشی منا رہے ہیں. اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی منا رہے تھے، آج ہم خوشی منا رہے ہیں. اور انکار کرنے والے اس وقت بھی موجود تھے، آج بھی موجود ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی معراج جسمانی معراج تھی، اس کا انکار کرنے والے بھی موجود تھے اور تصدیق کرنے والے بھی موجود تھے. اور اللہ رب العزت نے اس کا تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں ذکر بھی فرمایا ہے. مفسرین کرام نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ جو سفر عطا فرمایا تھا، یہ خواب کا سفر نہیں تھا. اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو حقیقی طور پہ جسمانی معراج عطا فرمائی. اللہ نے اپنے محبوب کو ہم کلامی کا شرف بھی عطا فرمایا اور اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار بھی عطا فرمایا. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی معراج یہ جو 3 حصوں میں اللہ رب العزت نے کروائی، اس کی حکمتیں بھی اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں. لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم محبوب کو نشانیاں دکھائیں گے، عظیم نشانیاں دکھائیں گے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کچھ چیزیں اپنی احادیث مبارکہ میں بیان بھی فرمائی کہ مجھے شب معراج ان چیزوں کا مشاہدہ کروایا گیا، دکھائی گئیں. اس پر علماء کرام نے بڑا پیارا نقطہ لکھا. امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو ہر چیز اس لیے دکھا دی گئی، جنت اور دوزخ اس لیے دکھا دی گئی کہ جنت اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے اور دوزخ اللہ کے عذاب کا مظہر ہے. تو قیامت کے دن جب لوگ اٹھیں گے تو یہ جنت اور دوزخ کو دیکھ کے حواس باختہ ہو جائیں گے، کیونکہ ایسی چیزیں انہوں نے پہلی بار دیکھی ہوں گی.
ان کی توجہ بٹ جائے گی، اور قیامت کے دن جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو اٹھایا جائے تو یہ چیزیں آپ کے لیے نئی نہ ہوں۔ اللہ نے محبوب کو دکھا دیا، قیامت کے دن تو محبوب نے امت کو سنبھالنا ہے نا، تو دوزخ کو دیکھ کر، جنت کو دیکھ کر محبوب کی توجہ ادھر نہ ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم جب اپنی قبر انور سے اٹھے، جنت اور دوزخ کو دیکھیں تو دیکھ کر کہیں یہ تو وہی ہیں جن کو میں معراج کی رات دیکھ کر آیا ہوں۔ محبوب اس وقت امت کی فکر کریں گے۔ اور ایک چیز علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو بنایا ہے، خالق اللہ ہے، اور اس خالق نے کائنات بنا کر اس کائنات کا مالک اپنے محبوب کو بنا دیا ہے۔ خالق نے محبوب کو مالک بنا دیا۔ کہتے ہیں کہ لکھا ہے کہ اسی لیے اللہ رب العزت نے جنت کے دروازوں پر، عرش کے ماتھے پر، درختوں کے پتوں پر، پرندوں کے اوپر، چرند پرند کے اوپر، حور و غلمان کے ماتھے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ اس چیز کا بنانے والا ہے، اور محمد رسول اللہ کا مطلب ہے کہ ملکیت اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ خالق کا بھی نام لکھا ہے، مالک کا بھی لکھا ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو ساری کائنات یہ نشانیاں دکھائیں کہ محبوب جو جو تیری ملکیت میں ہم نے دیا ہے اس کو دیکھ بھی لیں، مشاہدہ بھی فرمائیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ نشانیاں دکھانے کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو معراج کا سفر کروایا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج جب کروائی نا، سفر جب کروایا، یہ ساری نشانیاں دکھائیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی شان و عظمت تو پہلے بھی بہت بلند تھی، اللہ رب العزت نے محبوب کو یہ ساری کائنات بنا کے دکھا کے، اب دیکھیں نا، معراج تو اللہ نے دیگر انبیاء کرام کو بھی کروائی، دیگر انبیاء کرام کو بھی اللہ پاک نے عروج عطا فرمایا، عظمت عطا فرمائی۔ آپ قرآن مجید پڑھے، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی معراج کروائی۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ رب العزت فرماتا ہے اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے ہیں، یعنی زمین و آسمان میں جو کچھ ہے یہ سب ہم نے ابراہیم کو دکھایا۔ دکھایا کیسے ہے؟ تفسیروں میں لکھا ہے، اللہ رب العزت نے ایک پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ کھڑے ہو جائیے۔ آپ کھڑے ہو گئے، اللہ پاک نے فرمایا کہ نیچے دیکھیے۔ آپ نے نیچے دیکھا تو خالق کائنات نے ساتوں زمینوں کے اندر جو کچھ تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اوپر دیکھیے، آپ نے اوپر دیکھا، ساتوں آسمانوں کے اندر جو کچھ تھا اللہ نے سب کچھ دکھا دیا۔ یہ بھی معراج ہے کہ ساری کائنات اللہ پاک نے اپنے خلیل کو دکھائی، لیکن آپ توجہ فرمائیے گا کہ خلیل اور حبیب میں فرق کتنا زیادہ ہے کہ خلیل کو کائنات دکھانے کا ارادہ کیا، ایک پتھر پہ کھڑا کیا، وہی کھڑے کھڑے کہا نگاہ جھکاؤ، ساری زمینیں دیکھ لو، نگاہ اٹھاؤ، سارے آسمان دیکھ لو، لیکن جب حبیب کو کائنات دکھانے کی باری آئی، لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، جب یہ عظیم نشانیاں اپنے محبوب نبی کو دکھانا چاہیں تو یہ نہیں فرمایا کہ محبوب کسی پتھر پہ کھڑے ہو جاؤ، بلکہ اللہ رب العزت نے چاروں فرشتوں کو کہا، جبریل کو، میکائیل کو، اسرافیل کو، ان سب کو کہا، اسرائیل کو، سب کو کہا کہ 70,000 فرشتے اپنے ساتھ، 70,000 سب نہیں، 70 جبریل کے ساتھ، 70 میکائیل کے ساتھ، 70,000 اسرافیل کے ساتھ اور 70,000 اسرائیل کے ساتھ، یہ سارے فرشتے لے کر جاؤ، جلوس کی شکل میں میرے محبوب کو لے کر آؤ۔ آسمانوں کو سجایا گیا، جنت کو سجایا گیا، راستے میں انبیاء کرام کو کھڑا کیا گیا، فرشتوں کو کھڑا کیا گیا استقبال کے لیے۔ میرے اور تمہارے آقا کے دربار میں آ کے جبریل امین اپنے کافوری لبوں سے پیارے آقا کے نوری پاؤں کو بوسہ دے کر جگاتے ہیں اور کہتے ہیں محبوب
اللہ آپ سے ملاقات فرمانا چاہتا ہے۔ پھر آب زمزم سے آپ کا سینہ مبارک دھویا گیا، پھر آپ کو براق پر بٹھایا گیا، پھر اس براق کی رکاب فرشتوں کے ہاتھ میں پکڑائی گئی، پھر اس براق پر سفر شروع ہوا، پھر مسجد اقصی میں پہنچے۔ سارے انبیاء کرام صفیں بنا کے ہمارے آقا کا انتظار کر رہے تھے۔ سارے نبیوں میں دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد انبیاء کرام میں سب سے افضل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، لیکن قربان جائیں امامت کا منصب اللہ نے ہمارے نبی کو ہی عطا فرمایا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے۔ یہ حبیب اور خلیل کا فرق ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو کلیم اور حبیب کا بھی فرق ہے۔ کلیم کو بھی اللہ پاک نے معراج کروائی، اپنے کلام کا شرف بخشا، لیکن کیسے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتے ہیں، گھر سے چلتے ہیں، طور پہ جاتے ہیں، 30 دن کا ان کا چلہ ہے، وہاں وقت گزارتے ہیں، 10 دن کا اضافہ ہوتا ہے، 40 دن ہو جاتے ہیں، 40 دن انتظار کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہم کلامی کا شرف ملتا ہے، پھر عرض کرتے ہیں پروردگار ربی آرینی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب ملتا ہے کہ لن ترانی، اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ پھر ایک تجلی پہاڑ پر ڈالی گئی، اس تجلی کا عکس حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ پڑا، بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج ہے۔ لیکن جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو معراج کروائی گئی تو اس طرح کا کوئی منظر نہیں تھا، کوئی سین نہیں تھا کہ 40 دن انتظار کروایا جاتا، 30 دن انتظار کروایا جاتا۔ ہمارے آقا علیہ السلام تو ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے، سوئے ہوئے تھے۔ اللہ پاک نے فرشتوں کی فوجیں بھیجی، محبوب کو پورے پروٹوکول کے ساتھ عزت کے ساتھ لایا جائے۔ قصہ طور و معراج دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج دیکھے کوئی، فرق مطلوب طالب کا سمجھے کوئی، کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ کہیں پر موسیٰ علیہ السلام خود آ رہے ہیں، کہیں پہ طلب ہے، کہیں پہ ادھر سے طلب ہے، کوئی طالب ہے، کوئی مطلوب ہے۔ قصہ طور و معراج میں فرق دیکھیے کہ طالب و مطلوب کا فرق دیکھیے۔ ادھر سے تقاضا ہے ربی آرینی، ادھر رب کائنات خود فرما رہا ہے فرشتوں سے کہ جاؤ محبوب سے جا کے کہو کہ رب تم سے ملنا چاہتا ہے۔ یہ ادھر سے تقاضا ہے ربی آرینی، اور پھر اگلا منظر یہ ہے کہ کوئی بے ہوش، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے، تشریف لے گئے زمین پر، کوئی بے ہوش، کوئی جلووں میں گم ہے۔ یہ منظر دیکھیں کیسے ہے۔ پھر شاعر کہتے ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو مقام عطا فرمایا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے تمام انبیاء کرام میں سب سے افضل مرتبہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا فرمایا۔ آج کی رات 27ویں رجب شب معراج ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی معراج کی رات ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی معراج کی رات ہے، عبادت کی رات ہے، عظمت والی رات ہے۔ معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کچھ مشاہدات بھی فرمائے ہمارے لیے، ہمیں بیان بھی فرمائے۔ آ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں بتایا بھی کہ صفحہ معراج میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کن کن چیزوں کو دیکھا۔ ایک روایت میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے، بہت ساری روایتیں ہیں، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک بدصورت بڑھیا کو دیکھا
مجھے بتایا گیا کہ یہ دنیا ہے، جنت کا بھی مشاہدہ کیا، جہنم کو بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاحظہ فرمایا. یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں بھی آ کر ارشاد فرمائی، بیان فرمائی، عمل بتائے گئے کہ کون سا عمل کرنے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کون سا انعام ملتا ہے اور کون سی سزا ملتی ہے. تو ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی معراج کا ذکر کرتے ہیں، معراج کا تذکرہ کرتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی جو اللہ رب العزت نے آپ کو مقام و مرتبہ دیا، فکانا قاب قوسین او ادنا، تو 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی معراج کا اللہ رب العزت نے اس طرح بھی ذکر کیا ہے، 2 کمانوں سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ رب العزت نے کتنا قرب دیا، اس کا تو لفظوں میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، لفظوں میں اس کو بیان کرنا مشکل ہے. کتنا قرب تھا وہ میں نے عرض کر دیا نا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 18,000 سال اللہ کی بارگاہ میں رہے. اب کیا ہوا، کیا باتیں ہوئی، کون بتا سکتا ہے؟ یہ تو ایک راز ہے، جس راز کو یا محب جانتا ہے یا محبوب جانتا ہے. لیکن جو باتیں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں ارشاد فرمائی ہیں وہ بھی قابل توجہ ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک سبق آموز، حضور فرماتے ہیں، منظر بیان فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک لکڑی ہے جو راستے میں پڑی ہے، جو بھی وہاں سے گزرتا ہے وہ لکڑی اس کے کپڑوں کے ساتھ اٹک جاتی ہے اور اس کے کپڑے پھاڑ دیتی. میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں، ان لوگوں کی مثال ہے جو راستوں پر بیٹھتے ہیں. پھر جبریل امین نے یہ آیت پڑھی، وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، اور ہر راستے پر یوں نہ بیٹھو کہ راہ گیروں کو ڈراؤ. اس روایت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے کہ کتنے لوگ ہیں آج کے جو راستوں میں بیٹھتے ہیں، سڑکوں پہ بیٹھتے ہیں، گلیوں میں بیٹھتے ہیں، چوکوں میں بیٹھتے ہیں. ان کی مثال اس لکڑی کی مثال دے کے سمجھایا گیا کہ بعض اوباش قسم کے لوگ ہیں وہ راستوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح لوگوں کا راستہ خراب کرنے کے لیے بعض لوگ اپنے گھر کا کچرا اٹھا کے گلیوں میں ڈال دیتے ہیں، اپنی چھت کا پرنالا اس طرح کا لگایا کہ ساری گلی کو گندا کر دیتے ہیں، اپنے گھر کا کوڑا اٹھا کے کسی اور کے گھر کے سامنے رکھ دیتے ہیں، پھل کھایا تو پھل کے چھلکے باہر ہی پھینک دیے، چلتے چلتے کھا رہے ہیں تو کیلے کے چھلکے راستے میں پھینک رہے ہیں، شاپر راستے میں پھینک رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. یہ بد تہذیبی بھی ہے، ایک ہوتا ہے نا شرعی مسئلہ ہے، شریعت بھی اس چیز سے منع کرتی ہے، لیکن ایک تہذیب ہوتی ہے، کوئی سوشل گڈ مینرز ہوتے ہیں، کوئی اچھے انسان کی اخلاقیات ہوتی ہیں، اچھی عادتیں بھی ہوتی ہیں نا. انسان جس کے اندر اچھی عادتیں ہوتی ہیں وہ کبھی بھی کسی کو تکلیف نہیں دے گا. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ راستوں میں بیٹھنے سے بچو، یعنی راستوں میں نہ بیٹھو. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان مجلسوں میں بیٹھ کر ضروری گفتگو کرتے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے، یعنی راستوں میں بیٹھنا پڑے گا ہمیں، ہم یہاں بیٹھ کے کوئی مشورہ کرتے ہیں، ضروری بات چیت کرتے ہیں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم ان مجالس میں بیٹھو تو راستے کو حق دو، راستے کا حق اس کو دو. عرض کی گئی راستے کا حق کیا ہے، آپ سنیے گا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نگاہیں نیچی رکھنا. کیا فرمایا؟ پہلا، نگاہیں اگر راستے میں چلنا ہی ہے، بیٹھنا ہی ہے، مجبوری بن گئی ہے، تو پہلا حق یہ ہے کہ پھر اپنی نگاہیں نیچی رکھو. دوسرا فرمایا کہ تکلیف دہ شے کو دور کرنا، کوئی چیز لوگوں کے راستے میں تکلیف دہ پڑی ہے اسے اٹھا دو. تیسرا سلام کا جواب دینا. چوتھا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا. یہ راستے کے حق ہیں. اگر تم راستے میں بیٹھنا مجبوری ہے، تمہاری چلنا مجبوری ہے،
پھر خدا کا نام لو، راستے کے حق ادا کرو، نگاہیں اپنی نیچی رکھو. تو چوکوں میں بیٹھ کے، گلیوں میں بیٹھ کے، دکانوں پہ بیٹھ کے، چوراہوں پہ بیٹھ کے، سڑکوں پہ بیٹھ کے لوگوں کو گھورتے رہو، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، بد نگاہی کرو، کسی کی ماں بہن بیٹی کو گھورتے رہو. اس لیے چوکوں میں بیٹھتے ہو، گلیوں میں بیٹھتے ہو، راستوں میں بیٹھتے ہو. اس کی تو تمہیں شریعت اجازت نہیں دیتی کہ تم چوک میں، گلی میں، راستے میں، سڑک پر، دکان پر بیٹھو. منع کیا گیا ہے نہ بیٹھو. یہ کوئی اچھے اخلاق بھی نہیں ہے، تہذیب میں بھی یہ نہیں آتا. مہذب لوگ راستوں میں نہیں بیٹھتے، گلیوں میں، چوراہوں پہ مہذب لوگ، با اخلاق لوگ، گڈ مینرز والے لوگ نہیں بیٹھتے. جن کے اندر معاشرتی سلیقہ مندی ہوتی ہے وہ گلیوں میں نہیں بیٹھتے، چوکوں چوراہوں میں نہیں بیٹھتے. آپ دیکھ لیں جو لوگ اس طبیعت کے ہیں، باہر گلیوں میں بیٹھنے والے ہیں، فضول چوکوں میں بیٹھنے والے ہیں، چوراہوں پہ بیٹھنے والے ہیں، انہیں کو اچھا سمجھتے؟ یا وہ بندہ اچھا ہے کہ جو اپنے گھر میں بیٹھتا ہے، کام سے نکلتا ہے گھر سے، بس کام سے کام رکھتا ہے. نماز پڑھنے کے لیے نکلا، نماز پڑھی، سیدھا اپنے گھر. سودا سلف خریدنے نکلا، اپنی خریداری کی، سیدھا اپنے گھر. اپنے گھر میں وقت گزارو بھائی. اپنے گھر میں اگر کوئی مصروفیت نہیں ملتی، قرآن کی تلاوت کرو، کوئی کتاب پڑھو، کوئی مطالعہ کرو، بچوں کے ساتھ وقت گزارو. باہر گلیوں چوکوں میں بیٹھنے سے منع کیا شریعت نے. اگر تمہاری مجبوری ہے تو پھر یہ حق ادا کرو نا. اگر تمہیں بیٹھنا ہے، کوئی مجبوری ہے، پھر راستے کا حق ادا کرو. نگاہیں نیچی رکھو، اپنی نگاہ کی حفاظت کرو. کسی بھی آتے جاتے بندے کو گھورو نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو لوگ بیٹھتے اس لیے ہیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، کس کے پاس کون سی گاڑی ہے، کون سائیکل سے موٹر سائیکل پہ چلا گیا، کون موٹر سائیکل سے گاڑی پہ چلا گیا، کس نے گاڑی تبدیل کر لی، کیوں تبدیل کر لی، کون کس کے ساتھ جا رہا ہے، کون کس وقت جا رہا ہے. یہ سب ٹائمنگ ان لوگوں کو پتا ہوتی ہے جو گلیوں میں بیٹھنے والے ہیں. کبھی آپ موقع بنے گا یہ سارا ڈیٹا بیان کریں گے، ایک ایک بندے کا، محلے کا کون کتنے بجے جاتا ہے، کتنے بجے آتا ہے، گاڑی کون سی ہے، کس کے ساتھ جاتا ہے، کس کے ساتھ آتا ہے. یہ انہوں نے اپنی ڈیوٹی سمجھ رکھی ہے. شریعت نے اس سے منع کیا ہے. اگر تمہیں گلی میں، دکان پہ، چوک میں، سڑک پر کہیں کھڑا ہونا پڑے، بیٹھنا پڑے، سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرو، نظریں نیچی رکھو. اور دوسرا حق یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹاؤ. اگر تم نے راستے میں بیٹھنا ہے تو کرسی، ٹیبل، چیئر، اپنے گھر کی تھڑی، چونکی، اپنے گھر کا پرنالا، اپنے گھر کا باغیچہ، یہ سب راستے میں بنا کر لوگوں کو تکلیف نہ دو. اپنے گھر کی کچرا کنڈی بھی راستے میں بنا کر لوگوں کو تکلیف نہ دو. جو لوگ قربانی کے دنوں میں اپنا جانور اپنے گھر کے باہر باندھتے ہیں وہ بھی اس حدیث پاک سے عبرت حاصل کرے. قربانی تو آپ نے اللہ کے نام پہ کرنی ہے، لیکن جانور جو آپ نے گلی میں باندھ دیا ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ گلی گندی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کیچڑ، گوبر، پیشاب جو جانور گلی میں کرتے ہیں، لوگوں کے لیے گزرنا مشکل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بعض اوقات تو باقاعدہ طور پہ گلی بند کر دی جاتی ہے کہ یہاں سے آپ 2-4 دن نہیں گزر سکتے. کیوں؟ قربانی کے جانور باندھے ہوئے ہیں. اللہ کے بندے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم تو صحابہ کرام کو فرما رہے ہیں کہ راستے کا حق ادا کرو. پہلے نمبر میں فرما رہے ہیں کہ راستے میں بیٹھنے سے بچو، نہیں بچ سکتے تو اس کا حق ادا کرو. جو لوگ اپنے گھروں کے باہر ایسے تھڑے بناتے ہیں، اپنی گاڑیاں چڑھانے کے لیے ریمپ بناتے ہیں کہ لوگوں کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے، لوگ آزمائش میں آ جاتے ہیں، وہ بھی غور کریں. یہ آپ کا تھڑا آپ کے مکان کے اندر بھی بن سکتا تھا، لیکن آپ نے اپنی جگہ بچانے کے لیے لوگوں کو تکلیف میں ڈال دیا. کچھ لوگ اپنے گھر کے باہر، سڑک پر، گلی میں انہیں باغیچہ بنانے کا خیال آ جاتا ہے. 1-1 فٹ جگہ گھیر کے باغیچہ بنانا ہے، لوگوں کا راستہ تنگ کر دیا آپ نے. کچھ لوگوں کو گھروں کے باہر بیٹھنے کا شوق ہے،
انہوں نے بھی اپنا ایک قبضہ کیا ہوا ہے، راستہ تنگ کیا ہوا ہے. اور بعض اوقات فوتگیوں پہ، شادیوں پہ تو لوگ باقاعدہ تمبو لگا کے راستہ بند کر دیتے ہیں، یا تنگ کر دیتے ہیں. دونوں میں سے ایک صورت تو ہوتی ہے. شریعت میں اس کی بھی کوئی اجازت نہیں ہے. ہمیں ہمارے معراج والے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہے کہ راستوں سے تکلیف دہ چیزیں ہٹاؤ، لوگوں کے لیے راستے وسیع کرو، لوگوں کے لیے راستے تنگ نہ کرو. ہو گیا توڑی کڑی غلط. اللہ پاک جزائے خیر. تو ہم نیت کریں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی معراج بھی منائیں گے آج رات کو انشاءاللہ. عبادت والی رات عبادت کریں گے اور معراج والے آقا کی باتیں بھی مانیں گے انشاءاللہ. جو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہے وہ ساری باتیں بھی مانیں گے، اپنی زندگی میں لائیں گے انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو اس سے ہم سارے سکھی ہو جائیں گے. شریعت پر عمل کریں گے نا تو پورا معاشرہ ہی سکھی ہو جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.